نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق ہے، پالنہار اور رب العالمین ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں دنیا انسانیت، عالم انسانیت کی سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت، بالخصوص رب ذوالجلال کے محبوب خاتم الانبیاء والمرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو جگہوں سے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اور ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دنیا انسانیت کو ایک ایسا پیغام دیا ہے جو پیغام اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے خاطر تم اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کرنے والے اور عدل اور انصاف سے گواہی دینے والے بندے بن جاؤ. اگرچہ تمہیں بسا اوقات بھلے اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے پڑے، اب الوالدین
یا اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے، والاقربین یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، یا کبھی تمہیں ایسی بات آئے کہ جب کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، تو تم اپنی گواہی کے اندر کوئی کجی مت اختیار کرنا، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر معاشرے کے اندر جو برائی اور زیادہ تر سماج کے اندر جو برائی پنپتی ہے، ان کے سب سے وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ اس معاشرے سے عدل، انصاف، دیانتداری اور سچائی کا فقدان ہو جانا۔ جس معاشرے کے اندر اگر تباہی کے مراحل دکھائی دے رہے ہیں، ذلت و رسوائی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، انسانی زندگی پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہے، نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے سے بغاوت، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے کجی، ایک دوسرے سے نفرت، تو یہ ساری کی ساری وجوہات کی ایک جڑ ہے، اور وہ جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان سے، ہمارے معاشرے سے سچائی، دیانتداری، عدل، انصاف ختم ہو چکا ہے۔ جب جس معاشرے کے اندر سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، عدل انصاف کا پیکر ہوگا، اللہ رب العزت اس سماج اور اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور شانتی اور بھلائی اور عافیت رکھے گا۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسا موقع آیا جس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عدل انصاف پر گواہی دیتے ہوئے، ضمانت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے نمونے ظاہر ہوئے ہیں کہ انسان کس طریقے سے عدل انصاف پر اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل اور اپنا پیشوا مانتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے عملاً طور پر دنیا والوں کو دکھایا ہے، اس کی نظیر، اس کی مثال اور اس کے کارنامے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ جب ایسی بات آئے، ایک مومن اگر اپنے دل کے اندر اگر حقیقی معنوں میں اور سچائی کے طور پر اگر جس مومن کی دل کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ آپ کی بات کو سر تسلیم کرے گا، وہ آپ کی بات پر عمل کرے گا، اور وہ آپ کی بات کے آگے اپنے قدم کو بڑھانا گوارا نہیں کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسی عورت نے، فاطمہ مخزومیہ نامی عورت جو بڑے اعلیٰ خاندان کے تھی، بڑی عزت دار خاندان کی تھی، اور اس کے بارے میں جب چوری کی خبر عام ہو جاتی ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، اور اس کی چوری کی سزا جیسے اللہ رب العالمین نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے معاملے اور ایسے مسائل رکھے گئے، جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایک اعلیٰ خاندان اور ایک اونچے گھرانے کی عزت دار شرافت گھرانے کی ایک عورت جو چوری کے جرم میں گرفتار ہو گئی ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، گھر خاندان والوں کی عزت ان کی ناک میں مٹی میں مل جائے گی، یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی تھی، تو اتنے میں اس قبیلے والوں نے جا کر حضرت اسامہ بن زید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لقب ملا تھا حب رسول اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشورہ ہوتا ہے ان سے مشورہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر گزرتے۔ اتنے میں ان قبیلے والوں نے، قبیلے مخزومیہ کے لوگوں نے آ کر کہا اسامہ بن زید جاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کے تعلق سے سفارش کر دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی سزا متعین کر دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، جس سے ان کے سماج کی عزت اور ان کے سماج کی ناک بچ جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ حدود میں تم شفاعت کرنے آئے ہو، تم سفارش لے کر آئے ہو، جس کو اللہ کی حد جو نافذ ہو گئی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ رب العالمین نے حق کو بیان کر دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں تم آئے ہو سفارش کرنے کے لیے۔ سنو یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی اگر اس جرم میں شمار ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے،
یہ عدل انصاف کا پیکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دیا کہ اے دنیا والوں، جب ہمارے اندر صداقت، ہمارے اندر ایمان اور ہمارے اندر جب پختگی ہوگی، اور یہ ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے، ساری دنیا کا اس بات کا علم ہے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو سب سے بڑا پیغام دیا وہ پیغام عقیدہ توحید کا پیغام تھا، وہ پیغام عقیدہ توحید کا پیغام، اور اس عقیدہ توحید کے کلچر اور اس عقیدہ توحید کے اس کی عظمت اور اس کی سربلندی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یا آسمانی کتاب میں جتنی بھی آسمانی کتابیں یا جتنے بھی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آئے، ان سارے کے سارے پیغمبروں نے اپنے امتیوں کو جس بات کی تعلیم دی تھی، جس بات کا پیغام دیا تھا، وہ بات، وہ تعلیم، وہ ایک چیز تھی، وہ عقیدہ توحید کی تعلیم تھی۔ اب عقیدہ توحید جب ساری دنیا والوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا رازق، اور اللہ رب العالمین مدبر، اور اللہ رب العالمین سارے معاملات کا کارساز کرنے والا ہے، جب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی جب عبادت کی جائے گی تو اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر، جب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی عبادت کی جائے گی، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اصحاب ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ صلحاء ہو، چاہے وہ سلف صالحین میں کوئی بھی شخص ہو، اللہ کے علاوہ جو اللہ کا مقام تھا اس اللہ کے مقام کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو وہ مقام دے دیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ ناانصافی جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دوسروں کو اس کو ملانے کے بعد یہ تصور پیدا کر لینا کہ ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان سے مانگتے ہوئے، ان سے امیدیں رکھتے ہوئے، ان سے توکل رکھتے ہوئے، ان سے بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں کچھ چیزیں مل جائے گی۔ ارے توکل رکھنا ہے، حضرت زنیرہ والا توکل رکھو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر ایسی پریشانی، ایسی مصیبت آئی اور ان کو دنیا والوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی جس بیماری سے وہ نابینا ہو گئی، جس بیماری سے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، ان کو آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دنیا والوں نے مذاق اڑایا، دنیا والوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل کرتی ہو کیا مل جائے گا؟ حضرت زنیرہ نے جواب دیا تھا، میرے بھائی وہ جواب ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر اگر جس دن بیٹھ گیا یہ دنیا انسانیت ساری پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گی۔ وہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جس جملے کو ان کو دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا، حضرت زنیرہ نے کہا اگر اللہ رب العالمین نے نابینا کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے میں وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ اعتماد رکھتی ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے آنکھ کی بینائی عطا فرما دے گا۔ اور یہ ان کے قوم والوں کے دشمنوں کی اس طریقے سے ان کے لعن و طعن کے جملے اٹھے، اور حضرت زنیرہ ابھی رات کے معاملات ہو رہے تھے اور صبح اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ کی بینائی عطا فرما دی۔ جب دنیا والوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے، کوئی بات نہ بن سکی، سیدھا جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام دے دیے کہ محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھا دینا یہ محمد کا جادو ہے، اس جادو کی بنیاد پر ان کی آنکھ کی روشنی چلی آئی۔ میرے بھائیوں، جب ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جب اللہ کا توکل کامل طریقے سے جب ہو جائے گا، ہماری زندگیاں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی کے اندر آنے والے وہ معاملات آسان ہو جائیں گے جب ہم اپنے اندر اس رب ذوالجلال کی تعلیمات کو، اس رب العالمین کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے دل اور اپنے ذہن میں ہم پیدا کر لیں گے اور عمل کریں گے، اس وقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر عدل انصاف کی بات آتی ہے، نمونے کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر میراث کا واقعہ بتایا، وراثت کا واقعہ بتایا، جس وراثت سے ہماری پوری کی پوری قوم اس سے خالی ہے۔ جہیز کا کام کرنے گئے تو بھکاری بن جائیں گے، یہ والی گاڑی چاہیے، یہ روپیہ چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، یہ بنگلہ چاہیے، بھکاری بن جائیں گے۔ لیکن جب میراث کی بات آئے گی وہاں پر سارے لوگوں کے منہ میں دہی جم جائے گی، کسی کو کوئی جرأت نہیں پڑے گی کہ ہم ایک طریقے سے ہم اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹوں کو ہم وہ میراث کا حصہ عطا فرما دیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے مال میں تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے بیٹوں اور تمہاری بیٹیوں کا حصہ ہے۔
تمہارے بیٹوں اور تمہاری بیٹیوں کا حصہ ہے. اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دنیا کی زندگی کے اندر دولت دی ہے، اپنے بیٹوں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو. اور لوگ میراث کا حصہ کھانے کے بعد اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم جہیز لاکھوں لاکھ دے دیے ہیں، ہم اپنے حق سے ادا ہو گئے. آپ اپنی پوری زندگی کی پوری ضروریت اور پوری کی دولت اگر لوٹا دو اس جہیز کے نام پر، آپ نے حق کے میراث کا حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جن اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد آخری آیت اللہ رب العالمین نے کہا بے شک یہ اللہ رب العالمین کے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی نافذ کردہ حدوں میں سے ایک حد ہے جس حد کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کا حد کو ہم نے بھلا دیا ہے. ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا کے اندر ایک جملے نکلتے ہیں کہ اسلام نے کس طریقے سے حق کے میراث بانٹا ہے. بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. اگر بیٹے کو 10 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو 5 لاکھ ملنا کمپلسری ہے. یہی حق ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں اللہ رب العالمین نے تم کو قوام بنایا ہے تمہاری عورتوں پر. اور یہ پوری کی پوری تاریخ انسانیت اور پوری شریعت اسلامیہ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ عورت کو اللہ رب العالمین اس کو اخراجات اٹھانے والا بتایا ہو. کہیں پر اللہ رب العالمین نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بتائی کہ وہ عورت اپنے گھر کے خرچے کو وہ اپنے مال میں سے اٹھائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ابھی بچی ہوگی اس کے اوپر اس کے باپ کا حق ہے خرچ کرنا. جب بڑی ہو جائے گی اس کے اوپر خرچ کرنا اس کے شوہر کا حق ہے. جب بیوہ ہو جائے گی تو اس کے اوپر یا تو اس کے بھائی یا اس کے بیٹے اس کے اوپر خرچ کریں گے. یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے. لیکن عورت کو کہیں پر یہ حق نہیں دیا گیا کہ عورت اپنے مال میں سے خود اپنے گھر کا خرچہ چلائے گی. اللہ نے کفیل بنایا ہے مردوں کو. اللہ رب العالمین نے مردوں کو کفالت کرنے کے لیے بنایا. یہ مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ مثال اسی لیے کہ ساری دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نظام بتایا ہے کہ ایک بیٹے کو 10 لاکھ ملے گا، بیٹی کو 5 لاکھ ملے گا، وہ بیٹی کا جو 5 لاکھ ملا ہے وہ اس کا اپنا پورا کا پورا محفوظ ہے، وہ اپنے آپ میں خرچ کر سکتی ہے. گھر والے کے اوپر وہ خرچ کرے نہ کرے اس کے اختیار میں ہے. جو اللہ رب العالمین نے وراثت کا جو حق عطا فرمایا ہے اور یہی عدل انصاف کا تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر اے مومنو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به. اے لوگوں اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کر رہا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے لوگوں کی امانتوں کو ان کو مکمل طریقے سے عطا کر دو، مکمل طریقے سے ان کو نواز دو. اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو یقیناً تمہارے اندر صداقت والی ایمان اور ایمان کی پختگی موجود ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو زمین میں فساد اور برپا کرنے والے بندے بن جاؤ گے. اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان حاکم بنایا جائے تب تم عدل انصاف سے کام لو. عدل انصاف کرنا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. عدل انصاف کرنے والا عدل انصاف کرتے وقت نہ تو کبھی کسی امیر کو دیکھے نہ تو کسی دولت مند کو دیکھے کہ اس کی دولت کی بنیاد پر، اس کے پیسے کی بنیاد پر، اس کے جاہ و منصب، اس کی عزت، اس کی رشتہ داری، اس کی قرابت داری، اس کے لین دین یا اس سے مفاد پرستی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص دولت مندوں کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور غریبوں کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ایسا انسان کل جہنم کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ذلت و رسوائی سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دے گا. دنیا کی زندگی کے اندر نہ تو کسی کی برادری، نہ خاندانی، نہ ذات، نہ محبت، نہ شرارتیں، نہ اپنے، نہ بیگانے، نہ پرائے، یہ ساری کی ساری چیزیں عدل انصاف میں نہیں دیکھی جائے گی. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے کہا غنیًا او فقیرًا فاللہ اولیٰ بہما. اللہ رب العالمین نے کہا اگر فقیر ہے تو اس کی غربت، اس کی کمزوری کی دیکھ کر اس کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے. اور امیر دولت مند ہے، جاہ و منصب والا ہے، رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، دوستی ہے، مفاد پرستی ہے، اس کی اس خوبیوں کو دیکھ کر اس کے حمایت میں فیصلہ نہ کیا جائے. فیصلہ وہی کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں علم دیا ہے. اور اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اسی درمیان اگر تم فیصلہ کرتے ہو تو تمہارا اللہ کا بڑا مقام ہے. تمہارا
تمہارا اللہ رب العالمین کا مقام ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل محشر کا دن ہوگا, میدان محشر کی چلچلاتی دھوپ ہوگی جہاں پر ساری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے. آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک پوری امت جمع ہوگی, اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اور اس سائے کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا, اور وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں, اور ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا الامام العادل, عدل انصاف کرنے والا حکمراں, عدل انصاف کرنے والا بادشاہ, عدل انصاف کرنے والا ذمہ دار, عدل انصاف کرنے والا باپ, عدل انصاف کرنے والا پرنسپل, عدل انصاف کرنے والا ٹیچر, عدل انصاف کرنے والا پردھان, عدل انصاف کرنے والا ایم ایل اے, عدل انصاف کرنے والا سی ایم, عدل انصاف کرنے والا پی ایم. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے اس عرش عظیم کے مستحق ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سایہ عطا فرمایا ہے. اور دور تو کچھ ایسے آئیں گے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر ہی قیامت سے پہلے میری امت کے اندر بھی ایک دور ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیاتی امتی علی الناس سنوات الخداعات, 7 چیزیں یا 6 چیزیں وہ ایسی چیز ہوگی جو دنیا کے لیے, دنیا والوں کے لیے ان پر کوئی گرہ نہیں گزرے گی, دنیا والے اس چیز کو بھول جائیں گے. ایک دور ایسا آئے گا ساری دنیا جھوٹے انسان کو سچا سمجھے گی, ساری دنیا جھوٹے انسان کو سچا سمجھے گی, اور سچے کو ساری دنیا جھوٹا سمجھے گی. دیانتدار کو دنیا بے ایمان کہے گی, اور بے ایمان کو دنیا امانتدار کہے گی, اور حق بولنے والوں کو دنیا جھوٹا کہے گی, اور حق اپنانے والوں کو دنیا ان کو بے وقوف کہے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں ایک ہوگا رویبضہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رویبضہ وہ انسان ہوگا جس کی صفت کے اندر ایسی کمینہ والی خصلت پائی جائے گی جس کو علم نہیں ہوگا لیکن لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازیاں پیدا کرے گا اور اس کو کسی بات کا علم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر میرے بعد قیامت سے پہلے یہ منظر آپ کے سامنے آئے گا, اور جب یہ منظر ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین نے اعلان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل. عدل انصاف کا پیکر انسان بسا اوقات رشتہ داری میں, والدین میں, قرابت داری میں, دوستی میں, یہاں تو عدل انصاف کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سب سے بڑا جگر ہونا چاہیے اپنے دشمنوں کے درمیان عدل انصاف کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسا معاملہ آیا دشمنوں کے درمیان عدل انصاف کا وہ نمونہ کہ دشمن نے بھی اعتراف کر لیا کہ اگر تم لوگ اس روئے زمین پر ہو تب دنیا باقی ہے ورنہ دنیا ختم ہو جاتی. واقعہ کس طرح مختصر واقعہ بتاتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے دشمنان اسلام, اور یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی, غیر مسلم جس غیر مسلم نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے, اللہ کے رسول نے اس کو بھی عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسی مکہ کی سرزمین پر جب مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے ایک دم تنگ کر دی گئی تھی, مسلمانوں کے کاروبار, ان کے بزنس, ان کو کھانا پینا دشوار ہو گیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ تم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جاؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ حبشہ چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ جو ہے اسما نجاشی, جاؤ وہاں چلے جاؤ. میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی ہے, غیر مسلم تو ہے, ہاں کرسچن حکومت موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے وہ عوام و گمان, آپ کا یہ اس کے تعلق سے یہ حسن ظن کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی رعایا کے اندر ظلم نہیں ہوتا, وہاں عدل انصاف ہوتا ہے, جاؤ وہاں چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ وہاں پہنچے ابھی دشمنوں کی یہاں بھی جلنے لگی, دشمنوں کی جلن یہاں بھی پیدا ہوئی, اور حاسدین کبھی سچے راستے پر چلنے والوں کو چھوڑتے نہیں.
وہ اپنی پوری طاقت, اپنی پوری جاہ و جلال اور اپنی پورے طاقت کا پورا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے, جو مکر و فریب کرنے والا ہوتا ہے. یہ مکہ سے ایک بڑی ٹولی پہنچی, مشرکوں کی ایک بڑی ٹولی پہنچی اس بادشاہ کے پاس. کہا ہے بادشاہ سلامت, آپ جانتے ہو کون لوگ آئے ہیں آپ کے پاس؟ بڑی بڑی الٹی سیدھی شکایتیں, الٹی سیدھی حرکتیں, جیسے ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جھوٹی جھوٹی شکایتیں الٹی سیدھی پھیلاتے ہیں اور وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں, پورے سماج کے اندر سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. انہی جھوٹوں کی مثال پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کو جب بھیجا تھا تو اشعث نجاشی نے کہا ایسے فیصلہ نہیں ہوگا, عدل انصاف قائم ہے ہمارے یہاں, ایسے فیصلہ نہیں ہوگا. برا مسلمانوں کو کہاں ہے مسلمان؟ ایک طرف سے ان کی جماعت کھڑی ہے, مشرکوں کی کافروں کی جماعت کھڑی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اسی حبشہ کی سرزمین پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلا بتاؤ بھائی تم لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں. صحابہ کرام میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا نمائندہ بنا کر آگے کھڑا کیا گیا. اے جعفر آپ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی جامع تقریر کی تھی, ایک ایسی جامع تقریر کی تھی, ایسا جملہ استعمال کیا تھا. اس اشعث نجاشی نے کہا اللہ کی قسم اگر جو باتیں تم نے بتائی ہے, جو باتیں تم نے بتائی ہے تو تم میرے مہمان ہو, ہم تمہاری عزت کریں گے. اور یہ لوگ جو دشمنان اسلام جو مکہ سے بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر گئے تھے, ان کے منہ پر وہ تحفہ مار دیا, کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ, یہ ہمارے لیے ہم پناہ پائیں گے. کون ہے یہ اشعث نجاشی؟ یہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے. عدل انصاف کا پیکر وہاں ہوتا ہے جہاں دشمنیاں عام ہوتی ہیں اور ان دشمنیوں کے درمیان وہ فیصلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دشمنوں سے کیسے عدل انصاف دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, اور مدینہ میں یہودیوں سے ایک شرط پائی گئی تھی, یہودیوں سے ایک شرط پائی گئی تھی کہ تم اس روئے زمین پر یا اس مدینے میں جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا, خیبر کو فتح ہونے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے لیے شرطیں لگا دی. اور اس صلح کی شرط لگائی گئی کہ اس شرط کے اندر تمہیں مکمل اترنا ہے. وہ شرط کیا ہے؟ خیبر کی زمین بڑی سرخیز ہے, اور جو لوگ الحمدللہ گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ خیبر کی زمین کتنی سرخیز ہے. آج بھی الحمدللہ اسی طریقے سے سرسبز شادابی اور ہریالی آج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خیبر کو صحابہ کرام نے فتح کیا تو ان یہودیوں سے کہا گیا تم ایک شرط میں رہ سکتے ہو ورنہ تم کو بھگا دیا جائے گا, ورنہ تم کو بھگا دیا جائے گا. ان یہودیوں نے کہا بتاؤ شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خیبر کی سرزمین پر تم کاشتکاری, تجارت, کاروبار کرو گے اور اس کی کھیتیاں کرو گے. اس کا جو حصہ آئے گا اس میں 2 حصہ لگے گا, ایک ہمارا حصہ ایک تمہارا حصہ. انہوں نے کہا منظور ہے, انہوں نے کہا منظور ہے. پورا سال مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا, کہا جاؤ خیبر کی سرزمین پر جاؤ, ان یہودیوں سے جو ان کے اپنی شرائط طے ہوئی تھی ان سے وہ کاشتکاری والا وہ مان لے کر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے صحابہ تھے, ایسے ایسے عظیم رضی اللہ عنہم وارضا, ایسے ایسے صحابہ کرام جن صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے علم سے نوازا تھا کہ جن کو خراس کہا جاتا ہے. عربی لفظ میں خراس یعنی خراس اس ماہر انسان کو کہا جاتا ہے جو ماہر انسان ایک کھیت کو دیکھ کر اپنے اندازے سے بتا دے, اپنے اندازے سے بتا دے کہ اس میں کتنا گندا ہو سکتا ہے, یا کسی باغ میں داخل ہو جائے اور اس کے نکلنے والے پھل کو بتا دے کہ کتنا پھل ہو سکتا ہے. کھجور کا باغ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا اے یہودیوں تم جانتے ہو نا میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں اس سرزمین سے آیا ہوں جس سرزمین پر اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے ساری دنیا انسانیت کے لیے سب سے محبوب ہے. اور اے یہودیوں میں تمہارے پاس آیا ہوں, جتنا میں نبی سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور اتنا میں اللہ کے لیے تم سے دل و جان سے نفرت کرتا ہوں, اتنا میں تم سے دل و جان سے نفرت کرتا ہوں. لیکن میں بتاتا ہوں. ان یہودیوں نے کہا اے عبداللہ بن رواحہ دیکھ لو کیا معاملہ ہے, کتنی کھیتیاں ہوئی ہیں, تم دیکھ لو اس کا حصہ لگا لو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ میں ٹہلنے کے بعد گھومنے کے بعد کہا اتنا پھل ہو سکتا ہے اور اس کا 2 حصہ لگا, ایک حصہ ہمارا ہے. وہیں پر ایک یہودی چلا اٹھا, کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ بن رواحہ
تمہیں جیسے لوگ اس دنیا میں موجود ہو جو اللہ رب العالمین نے دنیا کو بقا رکھا ہے، یعنی دنیا اللہ رب العالمین کی رحمت سے دنیا میں بچی ہے، جو تم نے عدل و انصاف کا پیکر استعمال کیا ہے، جو تم نے عدل و انصاف کا نمونہ ہمارے سامنے دکھایا ہے، ورنہ ہم تم سے یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ تم ہمیں اتنا حصہ دو گے اور اپنے پاس اتنا حصہ لے کر جاؤ گے۔ یہ پیکر دشمنوں نے جس وقت اور آج ہمارا دوست ہماری گواہی قبول نہیں کرتا، ہمارا دوست ہمارے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ بھی جھوٹی گواہی، جس گواہی کی کوئی صداقت نہیں، جس گواہی کا کوئی معیار نہیں، جس گواہی کی کوئی سچائی نہیں، وہ ہمارا اپنا ہی ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے سامنے گواہی دینے لگتا ہے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکتا بند، اور اس سے اپنے بھی ناخوش بیگانے بھی ناخوش۔ یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے ایسا بیان کیا اور ایسا نمونہ دکھایا کہ ساری دنیا انسانیت اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے ہر خطبے کے اندر آپ نے جو جملہ استعمال کیا، اور بالعموم ہر خطبہ جمعہ میں ہر خطیب یہ جملہ پڑھتا ہے، یہ لفظ پڑھتا ہے، ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہی دنیا انسانیت کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، وہی دنیا انسانیت کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا، وہی دنیا انسانیت کے ساتھ عدل انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اور عدل انصاف کرنے والوں کا انعام کیا ہے؟ عدل انصاف کرنے والا جو دنیا کے اندر کمتر سے کمتر ہے، غریب سے غریب انسان ہے، لاچار بے بس مسکین ہے، جس نے عدل انصاف کو پڑھ کر کو اپنے دنیا کی زندگی کے اندر سنبھالا ہے، کل اللہ رب العزت اس کو اللہ رب العالمین اس رحمان جو ہم سب کا رحمان رب العالمین ہے، وہ اپنے بائیں جانب اللہ رب العالمین ایک نور کا ممبر بنائے گا۔ جیسے دنیا والوں میں جو کمپٹیشن، جو امتحانات یا جو کچھ ایسے ایک فیسٹیول کے طور پر جو کامیابی حاصل کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، ان کو جب کسی اسٹیج پر بلایا جاتا ہے انعام و اکرام کے لیے کہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، یہ ایگزام پاس کیے ہیں، انہوں نے اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، یہ پہلے پرائز حاصل کرنے والے ہیں، دنیا میں جس طریقے سے اسٹیج پر بلا کر ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھی وہاں ساری دنیا کے سامنے بلا کر اپنے ممبر پر جو نور کا ممبر ہوگا، اللہ وہاں پر ان کو عزت و انعام سے نوازے گا۔ یہ دنیا کے اندر عدل انصاف کرنے والے، ہاں سلف صالحین کا کہنا تھا آج سے کئی صدیوں پہلے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ دیگر سلف نے یہی کہا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں عدل انصاف ذرہ برابر بھی نہیں دکھائی دیتا، اس دور میں عدل انصاف ذرہ برابر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو بھلا اس دور کی بات انہوں نے کہی تھی، اور اس دور میں ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عدل انصاف کہاں پر موجود ہے، عدل انصاف کہاں پر موجود ہے۔ جو دنیا کے اندر سب سے جھوٹا انسان، اس کو دنیا سب سے سچا مان بیٹھتی ہے، اور دنیا کے اندر جو سچا انسان، اس کو دنیا جھوٹا مان جاتی ہے، اور جو دنیا کے اندر چور انسان، اس کو دنیا صادق مان جاتی ہے، اور جو دنیا کے اندر بدعتی انسان، اس کو دنیا سنت رسول اللہ کا پیکر دینے والی قرار دے دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کرنے والے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا حصہ، ان کا بدلہ دلوائے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین ایک بے زبان مخلوق بکری جو دنیا کے اندر بلا سینگ والی بکری تھی، اور سینگ والی بکری نے اس کو مارا تھا، کل محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر بلا سینگ والی تھی، اللہ اس کو سینگ عطا فرمائے گا اور اسے کہے گا کہ جا، جو دنیا کے اندر تجھ سے اس نے ایسی حرکت کی تھی تو اپنا بدلہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے بھی وہی بدلہ دلوائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، میرے امت کے اندر مفلس کون ہے؟ صحابہ نے وہی معمول سمجھا یا وہی جملے سمجھے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے وہ بتائیں کہ فینا من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ تو روپیہ، نہ پیسہ، نہ کوڑی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ مفلس نہیں ہے جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو اس نے قتل کیا ہوگا، اور دنیا کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ بھی کیا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی دیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اور کارنامہ کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی دنیا کے اندر کبھی کسی کو گالیاں دیا ہوگا، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کبھی کسی کے اوپر ناحق طریقے سے الزام لگایا ہوگا، اور کبھی کسی کو ناحق طریقے سے تھپڑ مارا ہوگا، اور کبھی کسی کو ناحق طریقے سے جان سے مارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل اس محشر کی عدالت کے اندر اللہ رب العالمین جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ سے حق مانگے گا، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، لیکن اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر تھپڑ مارا ہے، میری عزت پر اللہ تعالیٰ اس نے حملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پوری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، پوری کی پوری نیکیاں۔ مسلمانوں میں بھائیوں ایسا سودا مت کرو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر تو عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، ہم عمل کرتے کرتے تھک جائیں لیکن اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، عمل کرتے کرتے ہم تھک جائیں اور اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اپنے دل سے بغض، اپنے دل سے کینہ، اپنے دل سے کپٹ، اپنے دل سے تکبر، اپنے دل سے انانیت میں بھائیوں نکال دو۔ اگر آپ اپنے دل کے اندر بغض، کینہ، کپٹ، تکبر، حسد، انانیت، ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت کا اگر ماحول پیدا کرو گے، آپ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے، آپ زندگی بھر سجدہ میں رہ جاؤ، آپ صف اول کے نمازی بن جاؤ، لیکن آپ اپنے دل کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ ذرہ کسی کے زمانے میں جو ہاتھ کی انگلی میں جو ذرہ دکھے گا اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذرات کے برابر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو بھول جائے، اللہ کی جنت کو بھول جائے۔ ہم دنیا میں بڑے ہیں، اللہ نے بڑا بنایا ہے، ہم بڑے بنے رہیں، لیکن اپنے سے کمزور، اپنے سے لاچار اور اپنے سے بے بس، اپنے سے غریب کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، عزت سے پیش آؤ، جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے جیسے ملتے تھے اپنوں سے بھی ویسے ملتے تھے، غیروں سے جیسے ملتے تھے اپنوں سے ویسے ملتے تھے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا جس کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ بڑے بہت ہی عظیم مرتبے والے ہیں اور آپ کا اخلاق بھی بڑا عزت اور بڑا سر بلند والا ہے۔ تو میرے بھائی عدل انصاف، اور ایک عدل انصاف میں کہاں کمی ہوتی ہے؟ والدین کو کہا گیا، والدین کو کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں دنیا کے اندر جو دشمنیاں تمہاری، ان دشمنیوں کی بنیاد پر تم سے کبھی اپنے دشمن کے خلاف کبھی کوئی عدل انصاف، کوئی جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم تقویٰ کا معیار اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم عدل انصاف کا پیکر اپناؤ، عدل انصاف کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر عدل انصاف ہوگا اللہ رب العالمین تم کو اس نور کا ممبر، اور اس نور کے ممبر پر اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز فرمائے گا جو ساری دنیا کے انسانوں کو وہ چیز نہیں ملے گی، وہ اللہ رب العالمین کے انہی محبوب بندوں کو ملے گی جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو بات کر ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی زندگی کے اندر اگر تمہیں اللہ رب العالمین نے باپ بنایا ہے اولاد کے تعلق سے انصاف کرو، اولاد کے تعلق سے انصاف کرو۔ ہاں یقیناً یہ ہمارے دل کی بات ہے، ایک مومن اپنے دل کے اندر کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بیٹے کی جانب میلان زیادہ ہو جاتا ہے، کہ کسی بیٹی کی جانب میلان زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی ایک بیٹے کو دینا، کسی کو محروم کر دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی سے زیادہ لاڈ کرنا اور کسی سے نظر انداز کر دینا، یہ دنیا کے اندر ان اولادوں کو باغی بنانے کا کام یہ والدین کر رہے ہیں۔ وہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، وہ کبھی حق پرست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر دیکھ لیا میرا باپ مجھ سے کتنا دو نظری والا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے دو نظری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ دوسری بات دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا، 4 شادیاں کرو، اللہ نے 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن پیغام سن لو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو یا تمہیں خدشہ ہو کہ ان چاروں کے درمیان میں انصاف نہیں کر پاؤں گا تو آپ ایک شادی کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے
तुम 4-4, 3-3, 2-2 करो, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तो सिर्फ एक ही करके इत्तेफा करो, क्योंकि कल महशर के मैदान में अगर तुमने एक के पास एक तो हक ज्यादा दिया, एक के पास तुमने अपना वक्त ज्यादा दिया, एक के पास तुमने अपनी रातें ज्यादा गुजारी, एक को अपने हुकूक से तुमने सारी की सारी चीजें अता फरमाई, दूसरे को महरूम रखा है, कल वो क़यामत के दिन आपकी जिल्लत का बाइस बन जाएगा और आपको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। तो दुनिया के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, वो चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे किसी मालिक का, चाहे किसी कंपनी का मालिक हो, चाहे किसी कंपनी कारखाने का कोई जिम्मेदार हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, हर जगह पर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आला और ऊंचा मकाम रखा है, उनका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, तुम अदल इंसाफ का पैकर अपनी जिंदगी के अंदर अपनाओ। वो अगरचे कोई भी हो, हमारा करीबी हो, हमारे वालिदैन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारा अहबाब हो, हमसे मिलने जुलने वाला हो या दौलतमंद इंसान हो, आपको हक बात कहना है और हक